نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہے۔ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا وہ مکمل ہوا۔ اب ہم نے یہ غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم نے پہلا رحمت والا عشرہ گزار دیا۔ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے وہ مبارک مہینہ، مبارک عشرہ گزارنا تھا اس طرح گزار نہ سکے۔ بہت سی غلطیاں ہو گئیں، بہت سی کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی۔ تو اب یہ عہد کرنا ہے کہ دوسرے عشرے میں پوری کوشش کرنی ہے ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، اللہ کی حقیقی محبت، سچی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی محبت ہے، حقیقی محبت ہے، وہ ہمارے دلوں میں آ جائے۔ جب یہ عہد کر لیں گے، یہ نیت کر لیں گے، یہ ہماری سوچ اور فکر ہوگی، تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرمائیں گے، کیونکہ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے۔ پہلا عشرہ جو رحمت کا گزر گیا، رحمت اس کی عام ہو گئی۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کے قصور معاف کر دے، بندوں کی غلطیاں معاف کر دے۔ اور جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ کی محبت ہمیں مل جائے، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ سے ہمارا گہرا تعلق ہو جائے، اور اسی طرح اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمارا گہرا تعلق ہو، اس کے ساتھ بھی ہماری محبت اور عقیدت ہو جائے، تو اس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کا خوش ہو جانا، اللہ کا راضی ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں، لوگ تو وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس سے پھر نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ بس کسی سے کوئی سنا تو وظیفہ شروع کر لیا، یا کسی نے کوئی بات بتائی، میں نے یہ کام کیا تو ہماری بچیوں کے رشتے ہو گئے، ہماری اولاد نافرمان تھی، فرما بردار ہو گئی، ہم نے آیت کریمہ کا وظیفہ کیا، 1.25 دفعہ پڑھی تو ہمارا کام بن گیا۔ بھائی، اس میں ایک بہت بڑا نقصان بھی ہوتا ہے۔ وہ نقصان کیا ہے؟ عام کسی سے پوچھ کر وظیفہ نہیں کرنا چاہیے، سنا سنایا کسی سے وظیفہ نہیں کرنا چاہیے۔ وظیفے کی باقاعدہ اجازت لی جائے، صحیح متقی پرہیزگار دین والا عامل ہو، وہ اگر بتائے، اس کی اجازت دیں، وہ وظیفہ کرے۔ اور اپنی مرضی سے جو وظیفے شروع کر لیتے ہیں، کتابوں میں پڑھ کے جو شروع کر لیتے ہیں، اس کی اتنی بڑی رجت ہوتی ہے، اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے کیا، اول تو اولاد ملتی نہیں، اور اگر مل جائے تو نافرمان ہوگی، یا کوئی اور اس کے اندر عذر ہوگا، معذور اولاد پیدا ہوگی۔ اس طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔ بعض گھڑی مقبولیت کی ہوتی ہے، اس گھڑی میں دعا تو مقبول ہو گئی، لیکن اس کے جو ثمرات ملے وہ فائدے والے نہ ہوئے، تو فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے
یہ سب سے پہلی بات ہے کہ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہو جائیں، فرائض، سنت اور نوافل کا خوب خیال کریں، اہتمام کریں اچھے طریقے سے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، بڑے سے بڑے کام ہو جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وظائف کے ذریعے کام ہو، اور پھر اس کے باوجود بھی اگر کوئی معاملہ ہے تو پھر کسی نیک بندے سے رابطہ کریں، اچھے بندے سے، تقوی والے بندے سے رابطہ کریں۔ اور اتنی بڑی بعض دفعہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ بندہ وظائف کرتا رہتا ہے اور اس کی اتنی رجت ہو جاتی ہے کہ کام ایسے بگڑتے ہیں، پھر شیطان مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ کبھی ساس کی شکل میں آ گیا، کبھی کسی اور رشتہ دار کی شکل میں آ گیا، تو لوگ ایک دم کہتے ہیں او میں نے تو خواب میں یہ دیکھا، ہماری ساس یہ کام کر رہی تھی، بہو یہ کر رہی تھی، وہ تعویذ گھول کے پلا رہی تھی، میں نے اس کی شکل دیکھی خواب میں۔ اور ہوتا کیا ہے؟ وہ شیطان مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ اتنا نہیں ہے کہ ساس ایسی ہو جائے، بہو ایسی ہو جائے، بھائی ایسے ہو جائیں، رشتہ دار اس طرح کے ہو جائیں، یہ سب شیطانی حرکات ہوتی ہیں۔ شیطان خوش ہوتا ہے، میاں بیوی کو لڑا کے خوش ہوتا ہے، بھائیوں کو آپس میں لڑا کے خوش ہوتا ہے، دوستوں کو لڑا کے آپس میں خوش ہوتا ہے۔ رات کو مختلف شکلوں میں آ کے وہ بندے کو پریشان کرتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ دیکھو یہ مجھے جو شکل نظر آئی، یہ جو فلاں رشتہ دار نظر آیا، سارا کام اسی نے کیا، یہی مجھ پر جادو کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز اس رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں آپ کو وظیفوں کی ضرورت نہیں، تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ تقوی ایسے ہو جس طرح ایک خاردار جنگل میں جہاں جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، بندہ اپنے دامن کو سمیٹ کر بچا کے چلتا ہے، کہیں کانٹوں میں الجھ نہ جاؤں۔ اس طرح دنیا کے اندر آپ نے اس عشرے کے اندر جو درمیانی عشرہ ہے ایسا گزارنا ہے، ہر گناہ سے بچیں، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، ہر گناہ سے بچیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس عشرے کے اندر جتنی ہمت ہے آپ کی، جتنی طاقت ہے، صدقہ کریں۔ صدقے سے وبائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، اللہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اور رزق کے اندر اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ تو دو کام آپ نے کرنے ہیں اس درمیانی عشرے میں، دو کام۔ ایک تو اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، یا اللہ مجھ سے جرم ہوئے، گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، قصور ہوئے، سارے تو معاف کر دے۔ سچی توبہ، دل سے توبہ کرنی ہے، رو کے، آنسو بہا کے، ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور سر جھکا کے سجدے میں جا کر آپ نے رو رو کے اللہ سے مانگنا ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تو اللہ پھر صرف گناہ ہی نہیں معاف کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ گناہوں کو مٹا کے وہاں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اللہ کہ اس کے گناہوں کو بھی ختم کرو اور نیکیاں لکھ دو، تاکہ قیامت کے دن بھی یہ شرمسار نہ ہو، وہاں اس کو شرمندگی نہ ہو۔ اصل شرمندگی تو وہاں کی ہوگی، وہاں کی شرمندگی سے بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ اور دوسرا کام آپ نے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ یہ ایسے حکم ہیں، یہ ایسے کام ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی، صحابہ کرام کو بتایا، اور صحابہ کرام نے آگے امت کو بتایا کہ استغفار کثرت سے کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں، اس وقت تہجد کی نماز پڑھیں اور استغفار کریں۔ رمضان المبارک میں تہجد پڑھنا بہت آسان ہے۔ سحری کو ویسے بھی بندہ اٹھتا ہے، تھوڑی دیر پہلے اٹھ لے، تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد نماز ادا کرے، استغفار کرے تہجد کے وقت بھی، نماز کے بعد بھی، اور پھر کوشش کرے اشراق تک مسجد میں بیٹھا رہے، اشراق کی نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حج اور ایک عمرے کا، جو حج اور عمرہ مقبول ہو اس کا ثواب اشراق تک جو بیٹھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ اس کے رزق کے اندر اتنا اضافہ کر دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی روزی صبح فجر سے لے کر اشراق تک اللہ بندوں پہ تقسیم کرتا ہے، اتنی اور کسی نماز میں نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح اگر اور ہمت ہو تو چاشت کی نماز پڑھ لیں، جو تقریباً 9:15 بجے شروع ہوتی ہے اور زوال تک جس کا ٹائم رہتا ہے، اس کی 4 رکعتیں، 2 رکعتیں ہی پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ فرمایا اس چاشت کی نماز میں اتنی روزی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت پوری زندگی اس کو اتنی روزی عطا فرمائے گا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ حیران ہو جائے گا، میری ہر ضرورت، میری ہر حاجت، میرا ہر کام عین موقع پہ پورا ہو جاتا ہے۔ میں اس کی سوچ کرتا ہوں تو اللہ میری مدد فرما دیتا ہے، کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہوتی، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں اگر آپ یہ عمل کریں گے تو۔ اللہ رب العزت اتنے مبارک عمل ہم سب کو اس دوسرے عشرے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی یہ عمل کریں، اور میرے بھائی، بزرگ، جوان سارے یہ عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔